السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا چھٹا پارہ سورۃ النساء جاری ہے۔ 160 یعنی 160 آیات ہو گئی ہیں۔ 161 یعنی 161 پڑھنی ہے۔ کچھ اور آگے تھا لکھا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخذہم الربا، اور ان کے لینے کی وجہ سے سود، اور ان کے لینے کی وجہ سے سود، وقد نہوا عنہ، اور تحقیق و منع کیے گئے اس سے، واکلہم، اور ان کے کھانے کی وجہ سے، اموال الناس، مال لوگوں کے، بالباطل، باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً علیما، عذاب دردناک، لیکن الراسخون، لیکن راسخون جو پختہ ہیں علم میں، منہم، ان میں سے، والمومنون، اور مومن، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس کے ساتھ جو، انزلہ، اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزلہ، اور جو اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز، والموتون، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ، زکوٰۃ، والمومنون، اور ایمان لانے والے، باللہ، اللہ تعالیٰ، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے ساتھ، اولئک، ایسے ہی لوگ، سنتیہم، سنتیہم، ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرا عظیما، اجر بڑا، انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی، الی نوح، نوح علیہ السلام، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی، بعد اس کے، وحینا، اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم، طرف ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد،
و عیسیٰ اور عیسیٰ، و ایوب اور ایوب، و یونس اور یونس، و ہارون اور ہارون، و سلیمان اور سلیمان علیہم السلام۔ علیہم السلام آخر میں اس لیے کہ اس کا مطلب ان سب پر سلامتی ہو۔ علیہ السلام ہوتا ہے ایک پر سلامتی، علیہم چونکہ بہت سے انبیاء کا ذکر آ گیا تو علیہم السلام ان سب پر سلامتی ہو۔ وآتینا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبورا زبور، ورسلاً اور کئی رسول، قد قصصناہم تحقیق ہم نے بیان کیے ان کے، علیکا آپ پر، من قبل پہلے ہی سے، ورسلاً اور کئی رسول، لم نقصصہم نہیں ہم نے بیان کیے، ان کے، علیکا آپ پر۔ وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ کلام کرنا، ورسلاً اور کئی رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا تاکہ نہ یکون رہے، للناسی لوگوں کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، حجتن کوئی دلیل، بعد رسولی بعد رسولوں کے آ جانے کے، خود ہی اپنی طرف سے لکھ لیں تاکہ واضح ہو جائے، بعد رسولوں کے آ جانے کے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیزاً حکیمہ زبردست حکمت والا، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس کی جو اس نے اتارا، علیکہ آپ کی طرف، انزلہ اس نے اتارا اس کو، بعلمہ ہی اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ راستے سے اللہ تعالیٰ کے، قد تحقیق، ضلوا ضلالا بعیدا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا گمراہی دور کی، چلیں نہیں رہنے دیں، اصل میں 2 صفحے تو ناموں کے آ گئے نا آج۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایک جرم تو یہ تھا نا کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اس لیے اللہ نے حرام کر دی چیزیں، دوسرا یہ تھا کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے، اور تیسرا یہ کہ اس سے وہ منع کیے گئے تھے سود سے، لیکن وہ سود لیتے رہے، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، لیکن جو علم میں پختہ ہیں اور ایمان والے
وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ نماز بھی قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے والے ہیں، اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔ اور بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرف اس کے بعد، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ اور کئی رسولوں کے ہم نے آپ پر قصے بیان کیے ہیں پہلے، اور کئیوں کے قصے بیان نہیں کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور کئی رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ لوگوں پر اللہ کے لیے کوئی دلیل نہ رہے، یعنی لوگ اللہ کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا یا ہمارے پاس رسول آئے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے جو اس نے اتارا ہے آپ کی طرف، کہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ یہ جو الزام لگاتے تھے اس نے اپنا گھر لیا، یہ شاعر ہے، تو کہا ایسی بات نہیں، اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا۔ فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے دیں یا اور کوئی گواہی دے نہ دے، اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ نے اتاری ہے۔ اور بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، گمراہی دور کی۔ میں نے اسے صفحہ پورا کرنا تھا لیکن آپ لوگوں کے ڈر سے نہیں کیا۔ آپ اکثریت ہیں، میں اکیلی ہوں، تو ظاہر ہے۔ الحمدللہ 25واں پارہ دیکھ لیں، سورہ شورى 32 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 32 اور 33 آج ہم نے 33 آیت کرنی ہے۔ این یشا ومن آیات ہی 32 کرنی ہے، 31 ہو گئی ہیں، 32 آیت ہم نے کرنی ہے، یعنی 32۔ ومن آیات اور اس کی نشانیوں میں سے ہے الجواری جہاز، فی الباری سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں کی مانند، این یشا اگر وہ چاہے، یسکن الریح روک دے ہوا کو، فیظللن پس وہ رہ جائیں، رواقدہ ٹھہرے ہوئے، لا ظہرہ اس کی پشت پر، یعنی وہ سمندر پہ اوپر ٹھہرے رہے جب ہوا آنا چلے تو۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر صابر شاکر کے لیے۔ او یو بکہن یا وہ ہلاک کر دے ان کو، بما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، ویعفو یا درگزر کرے بہت سی باتوں سے، وَيَعْلَمَ اور وہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیاتنا ہمارے احکام میں، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من محیص چھٹکارے کی کوئی صورت، فما اوتیتم پس جو تم دیے گئے، من شیء کچھ، فمتاع الحیات دنیا پس سامان ہے زندگی کا دنیا کی، وما عند اللہ اور جب پاس ہے اللہ تعالیٰ کے، خیر بہتر ہے، وابقا اور دیر پا ہے،
یا باقی رہنے والا لکھنے دیر پا ہے۔ للہ زینہ ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یجتنبون جو بچتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، وَإِذَا اور جب ما غضبہم جو انہیں غصہ آتا ہے، یغفرون وہ معاف کر دیتے ہیں، والذین اور وہ لوگ استجابوا جنہوں نے کہا مانا، لربہم اپنے رب کا، وأقاموا الصلاۃ اور قائم کی نماز، اور امرہم ان کا کام شورا بینہم مشورہ کرنا ہے آپس میں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے دیا ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ اذا اصابہم البغی جب پہنچتی ہے ان کو زیادتی، ہم ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ اور بدلہ برائی کا، برا ہے سیئۃ مثلہ برا ہے اتنا ہی، فمن عفا بس جو درگزر کرے، واصلح اور اصلاح کر لے، اصلاح کر لے بھی ہے اور صلح کر لے بھی ہے، فاجرہ پس اس کا اجر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، انہ بے شک وہ لا یحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو، وَعَلَىٰ مَنِ انتَصَرَ اور البتہ جس نے بدلہ لیا، بعد ظلم ہی بعد اپنے ظلم کے، فَأُولَٰئِکَ پس ایسے ہی لوگ، مَا عَلَیہم نہیں ہے ان پر، من سبیل کوئی الزام، انما السبیل بے شک الزام، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ اور تلاش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، یہاں بھی دونوں معنی آ سکتے ہیں، تلاش کرتے ہیں فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناجائز، اولئک ایسے ہی لوگ، لہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وَعَلَىٰ مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا،
ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہے البتہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اب اگلی نشانی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ جہاز جو ہے سمندر میں ایسے ٹھہرے ہوئے جیسے پہاڑوں کی مانند، اتنے بھاری جہاز ہیں، نیچے کیوں نہیں گر جاتے؟ ہاں اگر پھر اللہ تعالیٰ اگر ہوا ساکن کر دے تو پھر یہ نہیں کہ جہاز نیچے گر جائیں گے، جہاز پھر ٹھہرے رہ جائیں، رکے رہ جائیں اس کے اوپر، اس کی سطح پر، کچھ سے مراد ہے اس کی سطح پر یعنی سمندر پر ٹھہرے رہ جائیں۔ اس میں بھی نشانی ہر صابر شاکر، یعنی جو اللہ کی نعمت پر صبر کرنے والا، ہر حال میں نعمت پر صبر کرنا مراد ہے کہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ نے عطا کر دی ہیں، اور شکور قدردان، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنے والے وہی ہوتے ہیں صبر و شکر۔ زندگی دو ہی چیزوں کا نام ہے، صبر و شکر کا۔ اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری اطمینان ہوگا یہاں بھی، اور آخرت انشاءاللہ ہماری اچھی ہوگی۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دے ان کے عملوں کی وجہ سے، یعنی جہاز کو غرق کر دے، کوئی نہ کوئی طوفان آ جائے، یا پھر درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ اور جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے احکام میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے بھی جو ایمان کی طرف نہیں راغب ہوتے تو پھر ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے بہتر بھی ہے دیر پا بھی ہے، یعنی دنیا فانی ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کھیل تماشا ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اصل میں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دنیا کافروں کے لیے ہے، آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سارا دنیا کا سامان ہے جو تمہیں دیا گیا یہاں پہ، اسی دنیا کے سامان سے تم نے آخرت کو حاصل کرنا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بڑے گناہ اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ معاف کرتے ہیں، یعنی اب ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بھی، اور جب غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رب کا کہنا مانا، نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، بغیر مشورے کے وہ نہیں چلتے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی مشورہ کرنا تھا، دین کی بنیادوں کے بارے میں مشورہ نہیں کرنا، جیسے جنگ کے معاملات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، دیکھیں جنگ کیسے کریں، شہر کے باہر کریں، اندر کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تھا خندق کھود کے کریں، آپ نے اس بات کو، یعنی آپ مشورہ کریں، اس کے بعد جب آپ ارادہ کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ مشورہ تو بہت سے لوگ دیں گے نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو بات آپ کو صحیح لگے اس کے مطابق عمل کرے، اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ اور وہ لوگ جب انہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے ان پر تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی زیادتی کوئی کرے پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن حدیث میں لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دینا ہے اور نہ نقصان لینا ہے کسی سے، یعنی یہ نہیں ہے عیسائیوں کی طرح اگر ایک کسی نے تھپڑ مارا دوسرا بھی آگے تھپڑ مار لو، بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن بدلہ لینے میں احتیاط رکھنے کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے۔ اگر لگتا ہے کہ بدلہ لینے میں تھوڑی سی زیادتی ہوگی تو بہتر ہے بندہ معاف کر دے، چونکہ پھر دوسرا مظلوم ہو جائے گا اور بدلہ لینے والا ظالم ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گی بات ساری۔ اور جس نے درگزر کیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس نے زیادتی کی اسے پسند نہیں کرے گا۔ ہاں جس نے بدلہ لیا اپنے ظلم کے بعد تو پھر ان پر کوئی الزام نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناجائز، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ہاں البتہ جس نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اسی پر وہ جو چھٹا پارہ جو پڑھا تھا اس کے پہلی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا ہے۔ اصل میں بہادری ہے کہ قدرت رکھنے کے بعد اگر کسی طاقتور نے ظلم کیا اور کمزور بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا، وہ بات نہیں ہے، طاقت ہونے کے باوجود صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والے کو جو برابر کا بدلہ لے برائی کا تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس نے زیادتی کی تو پھر پکڑ اسی کی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم معاف کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ابوبکر صدیق جیسے صحابی، اندازہ کریں کہ ان کی بیٹی پہ الزام لگا، ظاہر ہے بہت بڑی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے خالہ زاد بھائی بستے کا خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے فوراً کہا کہ فضیلت والے روست والے قسمیں نہ کھایا کریں کہ وہ رشتہ داروں کو دے، کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ جی آپ یہ آیت نازل ابوبکر صدیق نے دوبارہ خرچہ شروع کر، خرچہ بند کر دیا تھا نا ان کا، پھر آپ نے دوبارہ شروع کر دیا۔ تو اسی طرح جب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس قیامت دن کہا تو کوئی نیکی تھی نہیں، اس نے کہا کوئی نیکی یاد کر لو، کوئی اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ایک دکاندار تھا، لوگ مجھ سے آ کے سودا لے جاتے تھے، تو جو ادھار لے کے جاتا تھا میں اس پہ نیت کر لیتا تھا کہ اسے واپس کر دیا ٹھیک ہے، نہ کیا تو کوئی بات نہیں،
اور بعض کو ویسے میں صدقے کے طور پہ ان کی مدد کر دیا کرتا تھا، ان کو مہلت دیتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس وجہ سے کہ جو کس کو مقروض کو مہلت دیتا ہے اس کی بخشش کر دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حقوق العباد اپنے، کیونکہ اللہ کا کنبہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے کنبے سے محبت کرے گا مجھ سے کرے گا۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنا مراد نیک کاموں میں محبت رکھنا ایسے جیسے اللہ سے محبت کی۔ اس لیے ہم کیا دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ تعالیٰ میں تیری محبت مانگتی ہوں اور اس کی جو تیرے سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتی ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، پھر انشاءاللہ وہ اعلان ہوگا، یا ایت النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی برضا ہو کر، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ کے بندے جنت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے بنا لے، شیطان کے بندے نہ بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔